سامعین، اس وقت ہم اس کے 70ویں خط کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خط 22 فروری 1973 کو سر سید ہال کمرہ نمبر 129 میں تحریر کیا گیا۔ رانی، میں گاؤں سے واپسی پر بہت خوش چلا کہ تمہارے درشن ہوں گے۔ پنڈی سے لاہور کا مختصر سا سفر مجھے صدیوں سے زیادہ طویل لگا۔ کئی بار محسوس ہوا جیسے بس رینگ رینگ کر چل رہی ہو، جانے منزل پر پہنچے گی، یا میں نے اس اذیت سے بچنے کے لیے بس کی اگلی سیٹ پر سر جھکایا اور آنکھیں بند کر کے تمہارے خیالوں میں گم ہو گیا۔ جذبات کی لہریں حسین یادوں کے ساتھ ابھرتی ڈوبتی اور مچلتی رہیں۔ سوچا جب تم سے ملوں گا تو تمہارے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلے گا؟ وہ آگے نہیں، شاید یہ کہو راجا، شاید راجا صاحب آگے۔ تو مجھے ہمیشہ راجا صاحب ہی کہا کرتی ہو، اور پھر جب کوئی دوسرا مجھے اس طرح بلاتا ہے تو سچ جانو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ایک اور ہچکلہ آیا، جب تم ملو گی تو کیوں نہ سبھی کے سامنے تمہیں سینے سے لگا لوں۔ لوگ برا مناتے ہیں، مناتے پھریں، میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ کوئی 11 بجے ہاسٹل پہنچا، سامان کمرے میں پھینک کر تمہارے ڈپارٹمنٹ کی جانب دوڑا، مگر تم نہ تھی۔ شبیر نے بتایا کہ صبح تم کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی، وہاں پہنچا تو فل اسمائل، جیسے میرا ہی منتظر بیٹھا تھا۔ بھاگا بھاگا آیا اور پہلی ہی خبر یہ سنائی، وہ تو خرم صاحب کے ساتھ کہیں شہر گئی ہے۔ غریب نے بڑے ہی دکھ سے آہ بھری، ایک تو وہ پہلے ہی دیوانہ تھا، اوپر سے تم پر عاشق بھی ہو گیا، اب مت ہی ہوا ٹھیک۔ یہاں تو فرزانے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کا کیا بنے گا۔ ویسے بعض لڑکے بہت ذلیل ہیں، اس بیچارے کو اتنا تنگ کرتے ہیں۔ آج اس سے کیفیٹیریا میں ڈانس کروا رہے تھے، اتنے دنوں بعد میں اس کے قابو چڑھا تھا۔ اس نے تمہارے اور اپنے عشق کے ڈھیر سارے قصے سنائے، پھر وہ خط زبانی سنایا جو اس نے تمہیں لکھا تھا۔ کہہ رہا تھا اس نے تمہارے لیے کوئی تحفہ خرید رکھا ہے۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ جب وہ تمہیں دیکھ کر بڑے ہی سوز اور گہرائی سے اللہ کا نعرہ لگایا کرتا ہے، اس لمحے یوں لگتا ہے جیسے واقعی اللہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کا بھی کیا قصور، یہاں تو اچھے اچھوں کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ابھی کیفیٹیریا سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ عطی، عارف، راجا اور بانو آ گئے۔ ان کے ساتھ پھر چائے چلی۔ آخر میں نے عطی سے پوچھ ہی لیا، لوگ کس حال میں ہیں؟ سبھی زیر لب مسکرا دیے۔ عطی بھلا ایسا موقع ضائع جانے دیتا؟ فوراً بولا، کون سے لوگ؟ نام لو تو پتہ چلے۔ یونیورسٹی تو لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ کہہ کہا برسا اور مجھے بھی مجبوراً ساتھ دینا پڑا۔ ناز نسیم الرحمان کو لیے ایک کونے میں دبکی تھی۔ دیکھ لو پھر ہماری پیغمبری بھی، ہم نے بہت پہلے پیشگوئی کر دی تھی، اب تو تمہیں یقین آیا کہ چکر چل رہا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ بہت سادہ صحیح مگر باتیں کام کی بھی کہہ جایا کرتے تھے۔ کہاوت ہے نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ اب خواہ دیکھ لیجئے یا سونگ لیجئے، ہماری بات سچ نکلے گی۔ اپنی طرف سے وہ بدلہ لے رہی ہے، سوچتی ہوگی اس طرح شاید میں اس کے چکر میں پھر آ جاؤں۔ جب واسطہ ہی ٹوٹ گیا تو مجھے دکھ کیوں ہوگا؟ میں جانتا ہوں وہ صرف عورت ہے، ایک افیونی عورت جسے ہر لمحہ مرد چاہیے۔ بیچاری بدقسمت ہے کہ اسے ہمیشہ ہم ایسے پوکٹ مرد ہی ملے جن سے ذائقہ تو بدل سکتا ہے لیکن زندگی نہیں بدل سکتی۔ شام ہاسٹل بھی گیا، مگر تمہارے دربان نے نہایت عاجزی سے سر ہلا دیا۔ تم شاید امی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ تمہارا دربان بہت تیز تیز نظروں سے مجھے دیکھتا ہے، سوچتا ہوگا ایک طرف کار چکر لگا رہی ہے اور دوسری طرف یہ شخص۔ تم لڑکیوں کے چوکیدار تو پورے پورے وزیر داخلہ ہوتے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ویسے ایک آدمی ہے، اس آدمی کی آنکھوں سے تو مجھے ہر بار یہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہہ رہا ہو، تم کیوں خراب ہونا چاہتے ہو؟ دیکھ لو وہ بھی حقیقت جان گیا ہے۔ شاید ہم غریب لوگ ایک دوسرے کی غربت سونگھ لیتے ہیں۔ کار میں بیٹھ جائیں تو بھی نظر آ جاتا ہے جیسے کار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اچھے کپڑے پہن لیں تب بھی ہمارے جسم سے افلاس کے اندھیرے پھوٹتے رہتے ہیں۔ کسی اچھی عورت کے ساتھ ہوں تو جچتے نہیں۔ پرسوں رات کا پروگرام بن جائے، کبھی وعدہ ہوا تھا، یاد ہے نا؟ امی تو آ چکی، اب نبھا دیجئے۔ میری چھاتی پر سر رکھ کر سو جائیے گا، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پیار کے ساتھ۔